بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم میرے سامعین کرام۔ زیارت عراق بمائے زیارت ایران و شام اور معصومین علیہم السلام کے حرم کے اعمال اور تسبیحات پر مبنی جس تصنیف کا ہم مطالعہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کاوش ہے مجاہد حسین حر صاحب کی۔ آج جس حصے کا ہم مطالعہ کریں گے اس میں سامرا کا بیان ہے۔ سب سے پہلے نقشہ حرم مطہر سامرا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی فہرست ہے جس میں مقامات سامرا اور بلد کا ذکر ہے۔ تو آئیے اس حصے کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ نقشہ حرم مطہر سامرا، اس کے بعد مقامات سامرا اور بلد۔ سامرا کے جو مقامات اس میں لکھے ہیں اس میں نمبر 1 ہے فہرست میں حرم امام نقی علیہ السلام، نمبر 2 حرم امام حسن عسکری علیہ السلام، نمبر 3 بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، نمبر 4 بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہا، نمبر 5 سرداب مقدس، نمبر 6 مقام امام زمانہ علیہ السلام، نمبر 7 زین ابن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، نمبر 8 حسین ابن علی الہادی فرزند امام ہادی علیہ السلام، نمبر 9 سمانہ یا سمانہ مغربیہ ملقب با ام الفضل مادر امام ہادی، نمبر 10 سوسن مادر امام حسن عسکری، نمبر 11 ابو ہاشم جعفری محدث اور راوی شیعہ، نمبر 12 زید بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام معروف بزید النار، نمبر 13 آقا رضا ہمدانی 13ویں صدی کے عالم بزرگ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور بلد میں ایک مقام لکھا ہے نمبر 1 جناب سید محمد علیہ السلام۔ اب بیان ہے مختصر اعمال برائے سامرا۔ خلوص سے انجام دیا گیا قلیل عمل اس کثیر عمل سے بہتر ہے کہ جس میں خلوص و آمادگی نہ ہو۔ نمبر 1 آداب حرم کے لیے صفحہ نمبر 20 اور دعا کے لیے صفحہ نمبر 96 کی طرف رجوع کیجیے۔ نمبر 2 سرداب مقدس میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں۔ نمبر 3 نماز امام زمانہ علیہ السلام سرداب مقدس میں بجا لائیں۔ طریقہ نماز امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف۔ 2 رکعت نماز ہے، دونوں رکعتوں میں سورہ حمد کی تلاوت کے دوران ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری سورہ پڑھیں، پھر رکوع و سجود کا ذکر 7 مرتبہ پڑھے جائیں، پھر نماز ترک کر کے 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، پھر سجدے میں جا کر 100 مرتبہ درود پڑھیں، آخر میں اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں طلب کریں۔ نمبر 4 زیارت آل یاسین پڑھیں۔ نمبر 5 اگر وقت ہو تو نماز جعفر طیار پڑھیں۔ نمبر 6 2 رکعت نماز جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ رحمان پڑھیں۔ آئیے اب پڑھتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارات۔ جب زائر سامرا جائے اور وہاں ان 2 اماموں کی زیارت کرنا چاہے تو پہلے غسل کرے، پھر آرام اور وقار کے ساتھ چلے اور حرم کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ عام اذن دخول پڑھے۔ اس کے بعد حرم شریف میں داخل ہو کر ان 2 اماموں کی یہ مشترکہ زیارت پڑھے جو سب زیارتوں میں سے صحیح تر ہے۔ سلام ہو آپ دونوں پر اے اولیاء خدا، سلام ہو آپ دونوں پر اے حجت خدا، سلام ہو آپ دونوں پر جو زمین کی تاریکیوں میں خدا کے 2 نور ہیں، سلام آپ دونوں پر خدا نے جن کی شان ظاہر فرمائی۔ آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے، آپ کا حق پہچانتا ہوں، آپ دونوں کے دشمنوں کا دشمن، آپ کے دوستوں کا دوست ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں جس پر آپ کا ایمان ہے، اس کا انکار کرتا ہوں جس کا انکار کرتے ہیں، اس کو حق سمجھتا ہوں جسے آپ نے حق سمجھا، اس کو جھٹلاتا ہوں جسے آپ نے جھٹلایا۔ سوال کرتا ہوں اللہ سے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے، یہ کہ وہ قرار دے آپ کی زیارت میں میرا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود، اور یہ کہ مجھے نصیب کرے آپ دونوں کی جنت میں کہ آپ کے صالح آبا کے ساتھ۔ نیز اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری گردن آگ سے آزاد کر دیں
مجھے آپ دونوں کی شفاعت اور ہم نشینی عطا فرمائیں، اور میرے اور آپ کے درمیان آشنائی پیدا کریں، نیز مجھ سے آپ دونوں کی اور آپ کے صالح آبا کی محبت واپس نہ لے۔ اس زیارت کو میرے لیے آپ دونوں کی آخری زیارت نہ بنائے، مجھ کو جنت میں آپ دونوں کے ساتھ ٹھہرائے۔ اپنی رحمت سے اے معبود مجھے ان دونوں کی محبت عطا کر اور ان کے دین پر وفات دے۔ اے معبود آل محمد علیہ السلام کا حق چھیننے والوں پر لعنت کر اور ان سے اس ظلم کا بدلہ لے۔ معبود ان میں سے پہلے اور آخری ظالم پر لعنت کر اور دگنا کر دے ان پر اپنا عذاب، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو اور ان کے پیروکاروں کو دوزخ کے سب سے نچلے گہرے گڑھے میں پہنچا کر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے معبود تیرا ولی جو تیرے ولی کا فرزند ہے، اس کے ظہور میں جلدی کر، اس کی کشائش میں ہماری بھی کشائش فرما، اے سب سے زیادہ رحم والے۔ اس کے بعد اپنے اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں اور تمام مومنین و مومنات کے لیے جو بھی جائز دعائیں چاہے مانگے۔ اس کے علاوہ جس قدر ہو سکے وہاں دعائیں اور مناجات کرے۔ اگر ممکن ہو تو ان ذریحوں کے نزدیک 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اگر یہاں نہ پڑھ سکے تو قریبی مسجد میں جا کر یہ نماز پڑھے۔ اس کے بعد جو دعا بھی مانگے گا وہ قبول کی جائے گی۔ وہ مسجد ان دونوں ائمہ علیہ السلام یعنی امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے قریب ہے، جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حرم شریف کے دروازے پر پہنچیں تو وہاں کھڑے ہو کر اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: کیا میں اندر آ جاؤں اے خدا کے نبی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے مومنوں کے امیر؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے سیدہ فاطمہ زہرا؟ اے تمام جہانوں کی عورتوں کے سردار؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا حسن ابن علی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا حسین ابن علی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا علی ابن الحسین؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا محمد ابن علی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا جعفر ابن محمد؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا موسیٰ ابن جعفر؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا علی ابن موسیٰ؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا محمد ابن علی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا اے ابو الحسن علی ابن محمد؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے میرے آقا ابو محمد حسن ابن علی؟ کیا میں اندر آ جاؤں اے خدا کے فرشتوں کہ جو اس حرم شریف پر مقرر کیے گئے ہو؟ خدا بزرگ تر ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد مختصر زندگی نامہ امام علی نقی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کی سال ولادت 212 ہجری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت و شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذی الحجہ اور بعض نے 2 یا 5 رجب بتائی ہے۔ اسی طرح بعض 3 رجب شہادت بتاتے ہیں اور دوسرے قول کے مطابق 25 جمادی الثانی کو سامرا میں شہید کیے گئے۔ آپ کا نام مبارک علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، عالم، امین اور طیب وغیرہ ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی زیادہ معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ امام کی کنیت ابو الحسن ہے اور یہ کنیت 4 اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ ابن جعفر، امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سامرا عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاؤنی میں قید رہے۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کی ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخرکار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی سن 254 ہجری کو معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔ حمد
ابن عیسیٰ الکاتب کا بیان ہے کہ میں نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اپنے دست مبارک سے ایک مٹھی خرما اس تشت سے عطا فرمایا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ میں نے انہیں گنا تو وہ 25 تھے۔ اس خواب کو ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ مجھے معلوم ہوا کہ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک تشت رکھا ہے جس میں خرمے ہیں۔ میں نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دینے کے بعد ایک مٹھی خرما مجھے عطا فرمایا۔ میں نے ان خرموں کو شمار کیا تو وہ بھی 25 تھے۔ میں نے عرض کی، مولا کیا کچھ خرما اور مل سکتا ہے؟ جواب میں فرمایا، اگر خواب میں تمہیں رسول خدا نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی اضافہ کر دیتا۔ ابن فرات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا زاد کو 10,000 کا قرضہ دیا تھا، لہٰذا کئی مرتبہ اپنا پیسہ مانگا لیکن اس نے واپس نہیں کیا۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تحریر فرمایا، مولا میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت نے جواب دیتے ہوئے تحریر فرمایا، تمہارا پیسہ واپس کر دے گا، اس کے بعد جمعے کو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ میرے چچا زاد نے میرا پیسہ واپس کر دیا تو میں نے اس سے کہا، تم تو میرا مال واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، کیا ہوا کہ بس واپس آ کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو عالم خواب میں دیکھا جو مجھ سے کہہ رہے ہیں تیری موت نزدیک ہے، اپنے چچا زاد کا مال واپس کر دے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں زیارت امام علی نقی علیہ السلام۔ جب امام کے بعد حرم کے اندر داخل ہو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، پھر امام علی نقی علیہ السلام کی ذریع پاک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور 100 مرتبہ کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر یہ زیارت پڑھے، آپ پر سلام ہو اے ابو الحسن علی ابن محمد پاک، ہدایت یافتہ اور چمکتا ہوا نور ہیں آپ پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں، آپ پر سلام ہو اے خدا کے برگزیدہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے رازداں، سلام ہو آپ پر اے خدا کی مضبوط رسی، آپ پر سلام ہو اے خدا کے پیارے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے چنے ہوئے، آپ پر سلام ہو اے خدا کے برگزیدہ، آپ پر سلام ہو اے خدا کے امانت دار، سلام ہو آپ پر اے خدا کے بھیجے ہوئے حق پر، آپ پر سلام ہو اے خدا کے حبیب، آپ پر سلام ہو اے روشنیوں کی روشنی، آپ پر سلام ہو اے نیک لوگوں کی زینت، آپ پر سلام ہو اے نیکوکار، آپ پر سلام ہو اے پاک ہستیوں کے ٹکڑے، آپ پر سلام ہو اے خدائے رحمان کی حجت، آپ پر سلام ہو اے جزو ایمان، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے مولا، آپ پر سلام ہو اے نیکوں کے مددگار، آپ پر سلام ہو اے نشان ہدایت، آپ پر سلام ہو اے تقوی کے ساتھی، آپ پر سلام ہو اے دین کے ستون، آپ پر سلام ہو اے خاتم الانبیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے اوصیاء کے سردار کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ زہرا کے فرزند جو زنان عالم کی سردار ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ باوفا اور امانت دار ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ پسندیدہ نشان ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ سے چشم پرہیزگار ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ ساری مخلوق پر خدا کی حجت ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ عظیم قرآن خوان ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ حلال و حرام کو بیان کرنے والے ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ خیر خواہ اور مددگار ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ واضح راستہ ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ چمکتا ستارہ ہیں۔ میں گواہ ہوں اے میرے آقا اے ابو الحسن کہ آپ خلق خدا پر اس کی حجت، اس کی مخلوق پر اس کے خلیفہ، اس کے شہروں میں اس کے نمائندہ اور اس کے بندوں پر اس کے گواہ ہیں۔ میں گواہ ہوں کہ آپ روح پرہیزگاری، ہدایت کے دروازہ، مضبوط ترین وسیلہ اور حجت ہیں ہر چیز پر جو زمین کے اوپر اور جو اس کے نیچے ہے۔ میں گواہ ہوں اس پر کہ آپ گناہ و خطا سے پاک، نقص و عیب سے بری، خدا کی دی ہوئی بزرگی میں خاص خدا کی طرف سے حجت اور خدا کے کلام سے مشرف ہیں۔ آپ وہ ستون ہیں کہ
لوگ جس کی پناہ لیتے ہیں اور شہر جس سے آباد رہتے ہیں۔ میں گواہ ہوں میرے آقا آپ پر، آپ کے بزرگوں پر اور فرزندوں پر اعتقاد رکھتا ہوں۔ میں تابع ہوں آپ کا، اپنی ذات میں، دینی احکام میں، اپنے عمل کے انجام میں اور لوٹ کر جانے کی جگہ میں، اور میں دوست ہوں آپ کے دوستوں کا اور دشمن ہوں آپ کے دشمنوں کا۔ ایمان رکھتا ہوں آپ کے باطن اور ظاہر پر اور آپ کے اول و آخر پر۔ قربان آپ پر میرے ماں باپ، اور آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ پھر قبر مبارک پر بوسہ دے، پہلے دایاں پھر بایاں رخسار اس پر رکھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر کہے: اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اپنی اس باوفا حجت اور اپنے اس پاک باز ولی پر رحمت فرما، اپنے پسندیدہ امانت دار اور باصفا رہبر پر رحمت کر، اپنے مقرر کردہ سیدھے راستے پر رحمت کر، عظیم تر شاہراہ اور راہ و روش عدل پر رحمت کر، کہ جو مومنوں کے دلوں کی روشنی، پرہیزگاروں کے دوست اور خلوص والوں کے ہمدم ہیں۔ اے معبود، رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کے خاندان پر، اور امام علی نقی ابن امام محمد تقی پر رحمت فرما، جو ہدایت والے، خطا و لغز سے محفوظ، پریشان خیالی سے پاک، سب سے کٹ کر تیری آرزو رکھنے والے، آزمائشوں میں پڑھنے والے، مشکلوں میں گھرنے والے، سختیوں میں آزمائے ہوئے اور رنج میں صبر کرنے والے امام، تیرے بندوں کے رہبر، تیرے شہروں کی برکت، تیری رحمت کی قرار گاہ، تیری حکمت کے حامل، تیری جنت میں لے جانے والے، تیری مخلوق میں سب صاحب علم اور تیری خلق کے رہنما ہیں، کہ جن کو تو نے پسند فرمایا، برگزیدہ بنایا اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا جانشین قرار دیا اور ان کی شریعت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بس انہوں نے وصیت کا بار اٹھا لیا اور اسے بلند کیا، اور وہ اسے اٹھانے کی طاقت بھی رکھتے تھے، کسی مسئلے میں غلطی نہ کی اور کسی الجھن میں عاجز نہ ہوئے، بلکہ ہر پردہ ہٹایا، ہر رخنہ بند کیا، ہر ذمہ داری پوری فرمائی۔ اے معبود، جس طرح تو نے ان کو اپنے نبی کی آنکھوں کا نور بنایا، بس انہیں بلند درجہ بھی دے، انہیں اپنے حضور ثواب کثیر عطا کر، ان پر رحمت کر، ہماری طرف سے ان کو درود و سلام پہنچا، اور ان کی محبت کے ذریعے ہم پر فضل و احسان فرما، ہمیں بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا، کہ یقیناً تو بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نماز زیارت بجا لائے، پھر یہ کہے: اے تمام تر قدرت کے مالک، وسیع رحمت والے، لگاتار احسان کرنے والے، پے در پہ عطا کرنے والے، بڑی بڑی نعمتوں کے مالک اور بھاری انعام دینے والے، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما، جو سچے ہیں، اور میری مراد پوری کر، مجھے سکون بخش، پریشانی دور کر، اور میرے عمل کو پاک فرما، نیز میرے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، جب مجھے ہدایت دے دی ہے میرے قدم نہ اکھڑنے دے، مجھے ایک لمحہ بھی اپنے نفس پر نہ چھوڑنا، مجھے بڑی خواہش سے بچا، میری چھپی باتیں ظاہر نہ کر، میرا پردہ فاش نہ ہونے دے، مجھے خوف زدہ نہ کر اور نا امید نہ ہونے دے، مجھ پر نرمی اور مہربانی فرما، مجھے ہدایت دے اور پاک و صاف رکھ، مجھے پسندیدہ بنا اور اپنا بنا لے، مخلص بنا اور نجات عطا فرما، مجھے نیک بنا اور خاص کر مجھے اپنے قرب عطا کر اور خود سے دور نہ کر، مجھ پر مہربانی فرما اور سختی نہ کر، مجھے عزت دے اور خوار نہ کر، جو کچھ میں نے مانگا ہے اس سے محروم نہ رکھ، جو تجھ سے مانگا ہے وہ عطا فرما، اپنی رحمت کے واسطے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں تجھ سے تیری کریم ذات کے واسطے سے، تیرے نبی محمد کے واسطے سے، کہ ان پر اور ان کی آل پر تیری رحمتیں ہوں، تیرے رسول کے اہل بیت کے واسطے سے، کہ وہ ہیں امیر المومنین علیہ السلام،
حسن و حسین، علی و فاطمہ، محمد، جعفر، موسیٰ، علی علیہ السلام، محمد علی، حسن اور خلف باقی و قائم، ان پر تیری رحمتیں اور برکتیں ہوں کہ تو ان سب پر رحمت نازل فرما اور اپنے حکم سے قائم کے ظہور میں جلدی کر، الہی آمین۔ ان کی مدد فرما، ان کے ذریعے اپنے دین کی نصرت کر، مجھے ان کے پیروکاروں اور ان کے سچے فرما برداروں میں قرار دے۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان کے حق کے واسطے سے، میری دعا قبول کر، میری حاجت پوری فرما، جو مانگا ہے عطا کر، جس کا ڈر ہے اس میں مدد فرما، دنیا و آخرت کے بارے میں اے سب سے زیادہ رحم والے، اے نور، اے دلیل، اے تابندہ، اے بیان والے، اے پروردگار میری مدد کر سختیوں کے حملے اور زمانے کی مصیبتوں میں سوالی ہوں نجات کا، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس مطلب کے لیے جو چاہے دعا کرے اور بہت زیادہ پڑھے۔ اے ذخیروں کے شمار میں میرے ذخیرہ، اے میری امید، میرے سہارے، اے میری پناہ و نگہبان، اے یکتا، اے یگانہ، اے وہ جو خدائے یگانہ ہے۔ سوال کرتا ہوں اے معبود ان کے واسطے سے جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں پیدا کیا اور مخلوق میں کسی کو ان کا جیسا نہیں بنایا، ان سب پر رحمت فرما اور میری تمام حاجات کو پورا فرما۔ روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، میں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو مایوس نہ کرے جو میرے انتقال کے بعد میرے روضے پر یہ دعا پڑھے جو اوپر ذکر ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام اور زائرین کرام، اگر آپ اس مقام مقدسہ پر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو میری درخواست ہے کہ تمام مرحومین کو، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کو، ان کے درجات کی بلندی کو اور اپنے مرحومین کے اور میرے لیے ضرور دعا کریں۔ شکریہ۔ آئیے اب پڑھتے ہیں مختصر حیات امام حسن عسکری علیہ السلام۔ علماء فریقین کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ آپ تاریخ 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم جمعہ بوقت صبح بطن جناب حدیثہ خاتون سے بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں عسکری، ہادی، ذکی، سراج اور ابن رضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے مقام سرمن رائے میں رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا تھا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے۔ 256 ہجری میں معتد عباسی تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ اس نے حکومت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی اپنے آبائی طرز عمل کو اختیار کرنا شروع کر دیا اور دل سے کوشش شروع کر دی کہ آل محمد علیہ السلام کے وجود سے زمین خالی ہو جائے۔ یہ اگرچہ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہی ملکی بغاوت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی دشمنی آل محمد سے غافل نہیں رہا۔ اس نے حکم دیا کہ عہد حاضر میں خاندان رسالت کی یادگار امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید کر دیا جائے اور انہیں قید میں کسی قسم کا سکون نہ دیا جائے۔ بالآخر امام بلا جرم و خطا آزاد و فضا سے قید خانے میں پہنچا دیے گئے اور آپ پر علی ابن اوتاش نامی ایک ناصبی مسلط کر دیا گیا جو آل محمد اور آل ابی طالب کا سخت ترین دشمن تھا، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ جو جی چاہے کرو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ابن اوتاش نے حسب ہدایت آپ پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی۔ اس نے نہ خدا کا خوف کیا، نہ پیغمبر کی اولاد ہونے کا لحاظ کیا۔ الغرض امام حسن عسکری علیہ السلام کو بتاریخ یکم ربیع الاول 260 ہجری میں معتمد عباسی نے زہر دلوا دیا اور آپ 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعے کے دن بوقت نماز صبح ملک جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ جب انہیں حضرت کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے پوچھا، امام حسن عسکری کے بعد امام اور حجت خدا کون ہیں؟
بعض نے جعفر کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے جعفر کو سلام کیا اور کہا کہ ہمارے پاس کچھ خطوط اور کچھ شرعی رقوم ہیں، اگر آپ ان کی نشانیاں اور پیسوں کی مقدار بتا دیں تو ہم یہ سب آپ کے سپرد کر دیں گے۔ جعفر غصے کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کہنے لگے، لوگ ہم سے علم غیب کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس علم غیب ہے؟ اور پھر وہ وہاں سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد ایک خادم آیا اور اس نے کہا کہ وہ خطوط فلاں فلاں نے بھیجے ہیں اور تمہارے پاس شرعی رقوم 1010 دینار ہیں۔ یہ سننے کے بعد قوم کے لوگوں نے وہ خطوط اور شرعی رقوم اس خادم کے حوالے کر دیے۔ سامعین کرام، آئیے زیارت امام حسن عسکری علیہ السلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، سرمن رائے میں میری قبر دونوں جانب کے لوگوں کے لیے آفات اور عذاب الہی سے امان کا ذریعہ ہے۔ مجلس اول نے دو جانب سے شیعہ و سنی مراد لیے ہیں، یعنی حضرت کا وجود پاک اپنے اور بیگانے ہر کسی کے لیے باعث برکت ہے، جیسا کہ کاظمین کا مزار اقدس اہل بغداد کے لیے امان کا ذریعہ ہے۔ سید ابن طاؤس کا ارشاد ہے کہ جو شخص امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرے، اسے وہ سب عمل کرنا چاہیے جو امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت سے قبل انجام دیے جاتے ہیں۔ پھر ذریعہ مبارک کے نزدیک کھڑے ہو کر کہے، آپ پر سلام ہو اے میرے آقا، اے ابو محمد حسن ابن علی الہادی جو ہدایت یافتہ ہیں، آپ پر خدا کی رحمت و برکات ہوں۔ آپ پر سلام ہو اے ولی خدا اور اولیاء خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے حجت خدا اور حجتہائے خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے پسندیدہ خدا کو پسند کرنے والوں کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے خلیفہ خدا خلفائے خدا کے فرزند اور خلیفہ خدا کے والد، آپ پر سلام ہو اے خاتم الانبیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے سردار اوصیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے زنان عالم کی سردار کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے ہدایت کرنے والے ائمہ کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے ہدایت کرنے والے اوصیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے پرہیزگاروں کے محافظ، آپ پر سلام ہو اے کامیاب لوگوں کے امام، آپ پر سلام ہو اے مومنوں کے ستون، آپ پر سلام ہو اے دکھیوں کے دکھ دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو اے برگزیدہ نبیوں کے وارث، آپ پر سلام ہو اے وسیع رسول کے علم کے خزینہ دار، آپ پر سلام ہو کہ آپ حکم خدا سے تبلیغ کرنے والے ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ قرآن کریم کی تشریح کرنے والے ہیں، آپ پر سلام ہو اے حجتوں کی حجت، آپ پر سلام ہو اے قوموں کے رہنما، آپ پر سلام ہو اے نعمتوں کے وسیلے، آپ پر سلام ہو گنجینہ علوم، آپ پر سلام ہو اے بردباری کے جامع، آپ پر سلام ہو اے امام منتظر کے والد کہ اہل عقل کے لیے ان کی حجت ظاہر ہے، یقین والوں کو ان کی معرفت حاصل ہے اور وہ ستمگاروں کی آنکھوں سے اوجھل اور بے دین حکمرانوں سے پوشیدہ ہیں۔ ہمارا پروردگار ان کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا فراموش ہونے کے بعد اور قرآن کو زندہ کرے گا ترک ہونے کے بعد۔ میں گواہ ہوں اے میرے آقا کہ یقیناً آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع فرمایا، آپ نے لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف بلایا دانش مندی اور بہترین نصیحت سے، اور آپ نے خدا کی عبادت کی خلوص کے ساتھ یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئے۔ سوال کرتا ہوں خدا سے اس شان کے واسطے سے جو آپ اس کے ہاں رکھتے ہیں، یہ کہ میری زیارت قبول فرمائے، میری آپ کے ہاں حاضری کو پسند کرے، آپ کے واسطے سے میری دعا قبول کرے اور مجھے حق کے ساتھ مددگاروں پیروکاروں کے ساتھ حق کے ساتھیوں دوستوں اور چاہنے والوں میں قرار دے، اور سلام ہو آپ پر، خدا کی رحمت ہو، اس کی برکات ہوں۔ اب ذریعہ پاک پر بوسہ دے اور اپنا دایاں بایاں رخسار باری باری قبر مبارک پر رکھے، اس کے بعد یہ پڑھے، اے معبود، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر رحمت فرما، اور رحمت بھیج حسن ابن علی پر جو تیرے دین کی طرف
رہبری کرنے والے، تیرے سیدھے راستے پر بلانے والے، ہدایت کے نشان، تقوی کے مینار، عقل و خرد کے خزانے، دانائی کے مرکز، لوگوں کے لیے باران رحمت، دانش کے بادل، نصیحت کے سمندر، ائمہ حق کے وارث، امت پر گواہ، شاہد، گناہوں سے محفوظ، نیک کردار، صاحب فضیلت، مقرب خدا اور ہر آلائش سے پاک ہیں، وہی کہ جن کو تو نے علم کتاب کا وارث بنایا، ان کو فیصلہ کرنے کا طریقہ بتایا، انہیں اہل قبلہ کے لیے نشان قرار دیا، ان کی پیروی کو اپنی پیروی کے ساتھ لازم رکھا اور ان کی محبت ساری مخلوق پر واجب کی ہے۔ پس اے معبود، جیسے وہ دنیا سے گئے تیری توحید میں خلوص کے ساتھ، تجھے کسی چیز سے تشبیہ دینے والوں کی تردید کرتے ہوئے اور تجھ پر ایمان رکھنے والوں کی حمایت کرتے ہوئے، اسی طرح اے پروردگار ان پر رحمت کر، ایسی رحمت کہ جس سے وہ تجھ سے ڈرنے والوں میں جا ملیں، جنت میں ان کا درجہ بلند ہو کہ وہ اپنے نانا خاتم الانبیاء کے پاس پہنچ جائیں، اور ہماری طرف سے ان کو درود پہنچا، سلام پہنچا، ان کی محبت کی وجہ سے ہم پر احسان و فضل فرما اور نجات و خوشنودی نصیب کر کہ بے شک تو بڑے فضل و احسان والا ہے۔ پھر نماز زیارت بجا لائے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہے: اے ہمیشگی والے، اے ہمیشہ رہنے والے، اے زندہ رہنے والے، اے پائندہ، اے تکلیف و پریشانی دور کرنے والے، اے غم مٹانے والے، اے رسولوں کو معمور کرنے والے اور اے وعدوں میں سچے، اے زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وسیلہ بناتا ہوں تیرے حضور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے وسیع و چچا زاد علی کو جو ان کے داماد ہیں، ان دونوں کی ذات پر تو نے شریعتیں تمام کی اور ان کے ذریعے تشریع قرآن و پیش گوئیوں کا آغاز کیا، بس ان دونوں پر رحمت کر، وہ رحمت جسے سب اولین و آخرین اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور تیرے دوستوں اور نیکوں کی نجات کا باعث ہو۔ وسیلہ بناتا ہوں تیرے حضور فاطمہ زہرا کو جو ہدایت یافتہ ائمہ کی والدہ اور زنان عالم کی سردار ہیں، اپنے پاک و پاکیزہ فرزندوں کے شیعوں کے بارے میں ان کی شفاعت قبول ہے، پس ان بی بی پر رحمت کر، وہ رحمت جو ہمیشہ ہمیشہ رہے جب تک زمانہ قائم و باقی ہے۔ وسیلہ بناتا ہوں یا بناتی ہوں تیرے سامنے حسن کو جو پسندیدہ پاکیزہ اور خوش کردار ہیں، حسین کو جو ستم رسیدہ پسند شدہ اور نیک پرہیزگار ہیں، یہ دونوں جوانان جنت کے سید و سردار ہیں، دونوں امام ہیں، پسند کردہ، پاک پاکیزہ، پرہیزگار، پاک شدہ اور پاکیزہ ہیں، دونوں شہید ہیں، ستم دیدہ ہیں، قتل شدہ ہیں، ان دونوں پر رحمت کر جب تک سورج چڑھتا ڈوبتا رہے، ایسی رحمت جو پے در پہ ہو، لگاتار ہو۔ میں وسیلہ بناتا ہوں تیرے حضور علی ابن الحسین کو جو عبادت گزاروں کے سید و سردار ہیں کہ ستمگاروں کے ڈر سے گوشہ نشین ہو گئے، اور وسیلہ بناتا ہوں محمد ابن علی کو جو علم پھیلانے والے پاکیزہ ہیں، چمکتا ہوا نور، یہ دونوں امام ہیں، دونوں سردار ہیں، برکتوں کا ذریعہ اور تاریکیوں کے چراغ ہیں، پس ان دونوں پر رحمت کر جب تک رات ہوتی ہے اور دن آتا رہے، ایسی رحمت جو صبح و شام جاری رہے۔ وسیلہ بناتا ہوں تیرے حضور جعفر ابن محمد کو جو خدا کی طرف سے سچ کے ساتھ آئے اور خدائی علوم ظاہر کرتے رہے، اور وسیلہ بناتا ہوں موسیٰ ابن جعفر جو بندہ نیک ہیں اپنی ذات میں اور وسیع ہیں، نصیحت گو، یہ دونوں امام ہیں، ہدایت دینے والے، ہدایت پائے ہوئے، وفا کرنے والے اور پوری طرح رہبری کرنے والے، بس ان دونوں پر رحمت کر جب تک فرشتے تیری تسبیح کریں اور آسمان تیرے حکم سے حرکت میں رہیں، ایسی رحمت جو بڑھے اور زیادہ ہو، ختم نہ ہو اور نابود نہ ہو۔ وسیلہ بناتا ہوں تیرے سامنے علی ابن موسیٰ رضا کو جو رضا ہیں اور محمد ابن علی کو جو پسند شدہ ہیں، یہ دونوں امام ہیں، دونوں پاک ہیں، دونوں پاک اصل ہیں،
بس ان دونوں پر رحمت کر جب تک صبح روشن ہوتی رہے، وہ رحمت جو ان کو بلند کرے تیرے خوشنودی کی طرف، تیرے جنت کے مقام علین میں وسیلہ بناتا ہوں تیرے حضور علی ابن محمد کو جو ہدایت یافتہ ہیں اور حسن ابن علی کو جو رہبر ہیں۔ یہ دونوں تیرے بندوں کے معاملات میں مستعد ہیں، یہ دونوں سخت آزمائشوں میں پڑے اور وہ دونوں مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، بس ان دونوں پر رحمت کر۔ صبر کرنے والوں کے اجر اور کامیاب ہونے والوں کے ثواب کے مساوی و برابر ایسی رحمت جو ان کی بلندی کا ذریعہ بنے، اور وسیلہ بناتا ہوں تیری بارگاہ میں اے پروردگار ان کو جو ہمارے امام، ہمارے آج کے زمانے میں حق نما ہیں، وعدہ شدہ اور شاہد و مشہود ہیں، وہ چمکتی ہوئی روشنی اور روشن تر اجالا ہیں، روب و دبدبہ والے خوش بخت و کامیاب ہیں، بس ان پر رحمت فرما۔ درختوں کے پھلوں اور ان کے پتوں کی تعداد کے برابر، ریت کے ذرات اور جانوروں کے بالوں اور ان کے پروں کے برابر، ان چیزوں کی تعداد میں جو تیرے علم میں ہیں اور تیری کتاب میں درج ہے، ایسی رحمت جس پر سبھی پہلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے معبود، ہمیں ان کی جماعت میں اٹھانا، ہمیں ان کی اطاعت پر قائم رکھنا، ہمیں ان کی حکومت آنے تک باقی رکھنا، ان کی سلطنت دکھانا، ان کی عزت کے واسطے سے ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرنا، اور اے پروردگار ہمیں توبہ کرنے والوں میں قرار دینا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، بے شک ابلیس جو سرکش اور ملعون ہے، اس نے تجھ سے زندگی مانگی کہ تیری مخلوق کو گمراہ کرے، بس تو نے اسے زندگی دی۔ اس نے تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگی، تو نے دی کہ تو پہلے ہی سے جانتا تھا۔ اس نے یہاں ٹھکانہ بنایا اور اس کے لشکر بہت بڑھ گئے، اس کی فوج اکٹھی ہو گئی اور اس کے گماشتے ساری زمین میں پھیل گئے، بس انہوں نے تیرے بندوں کو بہکایا، تیرے دین میں بگاڑ پیدا کیا، تیرے کلام و احکام کو تبدیل کیا اور تیرے بندوں کو دھڑوں میں بانٹ دیا اور سرکش گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن تو نے وعدہ کیا تھا کہ جڑ سے اکھاڑے گا اور اس کا زور توڑے گا، بس تباہ کر ابلیس کی اولاد اور اس کی فوجوں کو، الہی آمین، کہ اپنے شہروں کو ان کی بدعتوں اور جھگڑوں سے پاک کر دے اور اپنے بندوں کو ان کے غلط عقیدوں اور خیالوں سے بچا لے۔ شیطانوں کا گھیرا تنگ کر اور اپنے عدل کا سلسلہ جاری فرما، اپنے دین کو عیاں کر، اپنے دوستوں کو قوت دے، اپنے دشمنوں کو بے بس کر دے، اور ابلیس اور اس کے دوستوں کے مقبوضہ شہر اپنے دوستوں کو دلا۔ ابلیس اور اس کے دوستوں کو ہمیشہ دوزخ میں رکھ اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھا، اور قرار دے ان پر اپنی لعنتیں جو تو نے مخلوق میں سے نجس چیزوں کے لیے قرار دے رکھی ہیں، اور فطری بدیاں بھی ان کے سروں پر ڈال دے جو ان پر چھائی رہیں، اور ہر صبح و شام اور ہر چاشت و ظہر میں ان پر پھٹکاریں پڑتی رہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں فلاح اور آخرت میں کامیابی دے، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ سامعین کرام، اس کے بعد یہاں پر اپنے بھائی بہنوں اور مومنوں کے لیے جو دعا چاہے مانگے، اور میں خصوصاً التماس کرتی ہوں کہ اپنے مرحومین کو اور شہدائے ملت جعفریہ کو ضرور یاد رکھیں۔ اس حصے کا اختتام یہاں کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیان ہوگا مختصر تعارف نرجس خاتون، جن کی قبر بھی اسی زرعی میں پائی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔